تمام قسم کی حمد و ثنا وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ احکم الحاکمین کے واسطے درود و سلام انگن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا نامدار جناب محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اکرم وہ عظیم پیغمبر کے جنہیں رب کائنات نے رہبر و رہنما بنایا، وہ عظیم نبی کے جنہیں رب کائنات نے قیامت تک آنے والے ہر امتی کے لیے سرچشمہ ہدایت بنایا، وہ عظیم پیغمبر کے جنہیں رب کائنات نے سید الانبیاء، امام الانبیاء، امام المجاہدین، سید ولد آدم بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ احکم الحاکمین نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ذمہ داری عطا فرمائی، یقیناً پہلے تمام پیغمبر اور رسول بھی وہ ذمہ داری نبھا چکے تھے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہ قرآن مجید ہے۔ البتہ تحقیق ہم نے قوموں کی طرف، قبائل کی طرف، خاندانوں کی طرف ایک تسلسل کے ساتھ اپنے پیغمبروں کو روانہ کیا، اور ہر نبی بنیادی طور پر ایک ہی دعوت لے کے آیا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، بنیادی طور پر ایک ہی دعوت، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ لوگوں میں اللہ کا پیغمبر اللہ کے بتلائے ہوئے اصول، ضوابط، طریقہ کار، عبادات کے زندگی گزارنے کے سارے تمہارے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی بندگی پر پلٹ آؤ اور طاغوت سے باہر ہٹ آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا الانبیاء اخوۃ ودینہم واحد، نبی سارے آپس میں بھائی تھے، سب کا ایک ہی دین، بنیاد ایک تھی سب کی۔ ہر نبی علیہ السلام نے اسی بنیاد کو لے کے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ آپ تمام پیغمبروں کو اور ان کی دعوت کو پڑھیں کہ ان کی دعوت کا نقطہ آغاز کیا تھا۔ لوگوں اللہ پر ایک ہو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے رازق کو، اپنے دینے والے کو، جو اللہ تمہیں دن اور رات میں، صبح اور شام میں انگنت لا تعداد نعمتیں تمہارے استعمال اور فائدے حاصل کرنے کے لیے دیتا ہے، وہ اللہ ساری انسانیت اور امت اور کائنات سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، لوگوں اللہ کے لیے مخلص ہو۔ تمام پیغمبروں کی یہی دعوت۔ جناب نوح علیہ السلام کو پڑھیں، جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو پڑھیں، مشکل ترین حالات میں یہ کمال کی دعوت تھی کہ لوگوں ایک اللہ پر میں تمہیں اکٹھا کروں، اور میں تمہیں یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، جب تک تم ایک اللہ کی الوہیت اور حاکمیت پر اکٹھے نہیں ہوتے، کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ۔ قرآن مجید پڑھ کے تو دیکھیں، سبحان اللہ، کسی بھی اللہ کے نبی پیغمبر رسول کی دعوت کا نقطہ آغاز ایک ہی تھا، کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا۔ میں کھلے عام دشمنی کا اعلان کرتا ہوں، بغاوت کا اعلان کرتا ہوں تمہارے سارے نظاموں کے خلاف، حتی
حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہاں تم اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جاؤ. تمہارا اور میرا جھگڑا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پڑھے، لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کائنات کے واسطوں میں اللہ کا پیغام، میں اللہ کا نبی ہوں. تم اپنے باپ دادا کے دین پر فخر کرتے ہو، مانو اس بات کو کہ تمہارے باپ دادا جاہلیت پر تھے. اللہ نے مجھے اپنا نبی آخری پیغمبر رسول بنا کے بھیجا، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں عرب کے باسیوں، عجم کے لوگوں، کائنات کے باسیوں، اللہ کی دھرتی پر، اللہ کی زمین پر اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے والوں، اللہ کی طرف سے دی ہوئی آنکھوں سے دیکھنے والوں، کانوں سے سننے والوں، زبان سے بولنے والوں، اللہ کے دی ہوئے انعامات دل و دماغ سے فیصلے کی قوت رکھنے والوں، میں اللہ کا پیغمبر تمہیں دعوت دیتا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ. یہ معاشرہ بھی مشکل، یہاں دعوت کا کام بھی مشکل، پر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو لے کے کھڑے، تفلحوا، اللہ تمہیں دنیا کی ساری عزتیں، حکومتیں تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دے گا، اور کل قیامت کے دن نعمت والی جنت تمہیں عطا کرے گا. سب کچھ اللہ تمہیں دے گا. یہ نہیں ہے کہ اللہ دنیا میں دے گا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ عارضی مدت کے لیے دے گا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ چند سالوں کے لیے دے گا. فرمایا تمہاری دنیا کو بھی اللہ مستحکم اور بہتر کر دے گا، اور پھر کل قیامت کے دن جو نہ ختم ہونے والی اللہ کی نعمتوں بھری جنتیں ہیں، اللہ ہمیشہ ہمیش کے لیے تمہارے مقدر کر دے گا. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہونا. سب کو دعوت دی، سب کا دروازہ کھٹکھٹایا، سب کے گھروں میں پہنچ کر، کبھی اپنے گھر میں بڑے بڑے قبائل کو، سرداروں کو جمع کر کے، کبھی مکہ میں لگی کسی محفل اور مجلس میں جا کے، کبھی سال بعد ہونے والے ان کے میلوں میں جا کے، ان کی آبادیوں، ان کی گلیوں، ان کے محلوں، ان کے دیہاتوں میں جا کے. سبحان اللہ، دعوت کون دے رہا ہے؟ وقت کا نبی دعوت دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیغمبر دعوت دے رہے ہیں، سید الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، سید ولد آدم ہے، اور ایک ایک بندے کو پکڑ پکڑ کر دعوت کیا دے رہے ہیں. یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. میں اللہ کا پیغمبر سب کے لیے دعوت دے کے ہے. میری دعوت کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں، میری دعوت کسی ایک خاندان کے لیے نہیں، میری دعوت کسی ایک علاقے کے لوگوں کے لیے نہیں. کافۃ للناس جمیعا، یہ اللہ کے پیغمبر کی دعوت ہے جو آسمانی دعوت ہے. یہ کسی خاص فرقے، پارٹی، جماعت، ملک، ریاست کے لیے نہیں ہے. یہ کافۃ للناس، ساری انسانیت، ساری کائنات، قیامت تک آنے والے ہر فرد کے لیے دعوت ہے. لوگوں، جب تم اللہ کے بن جاؤ گے، پھر اللہ دنیا میں وہ سب دے دے گا جو تم چاہتے. سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا انعام تھا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. نبی کریم سے پہلے اپنی حالت تو دیکھو کیا تھی. گمراہی اور جہالت کے بدترین اندھیروں میں تھے. یہ عرب کے بدو اور عرب کی قوم جس معاشرے میں کھڑے تھے، یہاں جہالت کی سطح کی تھی کہ گھر میں پیدا ہونے والی سگی بیٹی کو زندہ دبور کر دیا جاتا تھا. یہ جہالت. قبائل میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے چلتے، اور پھر سالہ سال تک جنگیں لڑی جاتی. بیسیوں لوگ، سینکڑوں لوگ ان جنگوں میں قتل کر دیے جاتے، نتیجہ کچھ بھی نہ نکلتا. یہ جہالت. اپنے ہی ہاتھوں سے تراش کے پتھروں کے بت بناتے تھے، اور خود ہی سے انہیں معاذ اللہ خدائی ڈگریاں جاری کرتے. یہ بارش برساتا ہے لوگوں.
یہ بیٹے دیتا ہے، یہ مال و دولت میں اضافہ کرتا ہے، یہ ڈوبتی کو کنارے لگاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے تراشے بت ہیں پتھروں کے. جہالت اتنی عروج پہ ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے تراش کے پتھروں کے بت انہی کے سامنے سجدہ کرے اللہ کو. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آغاز کیا، اور سبحان اللہ اتنا زبردست اور شاندار آغاز تھا کہ معاشرے کی کایا پلٹ گئی. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. میں قربان جاؤں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی، یہ آپ کا اخلاص تھا، یہ آپ کی للہیت تھی، یہ آپ کی محنت تھی کہ آپ تن تنہا میدان میں کھڑے ہیں، لا الہ الا اللہ کی آواز لگا چکے ہیں، اپنے سارے پرائے ہوتے جا رہے ہیں، ساری دوستی دشمنی میں بدل گئی، ساری محبتیں چھوٹ گئی، رشتہ دار مقابلے پہ آ گئے، اپنے قبیلے کے لوگ ٹکر پہ کھڑے ہو گئے، لوگوں نے راستے روک لیے، مکہ کی زمین تنگ کر دی، گھر کا گھیراؤ کر لیا، ساری کی ساری آفریں کر دی، عرب و عجم کی دولتیں دیتے ہیں، ساری دنیا کے خزانے دیتے ہیں، عرب و عجم کی حکومتیں دیتے ہیں، دنیا کی ساری شہزادیاں لا کے آپ کے قدموں میں ڈھیر کرتے ہیں. ہمارے آباء و اجداد کے دین کو برا بھلا کہہ کے ایک نیا دین ہم پر نہ قائم کرو. نبی کائنات سب سنتے رہے، اور آخر میں کیا کہا اپنے چچا سے؟ یہ دنیا کی بات کرتے ہیں، یہ دنیا کے خزانوں کی بات کرتے ہیں، یہ درہم و دینار کی بات کرتے ہیں، یہ سونے اور چاندی کی بات کرتے ہیں، یہ روپے اور پیسے کی بات کرتے ہیں، یہ دنیا کی جھوٹی عزت کی بات کرتے ہیں، یہ دنیا کے تخت اور عہدے کی بات کرتے ہیں. یہ آسمان سے سورج اور چاند بھی توڑ کے لائیں، میرے دائیں اور بائیں ہاتھ پہ رکھے، میں اللہ کی توحید پر کمپرومائز نہیں. دنیا میں کچھ بھی نہیں، درہم و دینار کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں. تعس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد القمیصہ. اللہ کی قسم ذرا پڑھ کے دیکھیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو. یہ دنیا کی آفریں کر رہے ہیں اللہ کے پیغمبر کو، نبی آخر الزمان کو، سید ولد آدم جناب محمد کریم علیہ السلام کو. یہ سارے کے سارے عرب کے بڑھیرے کمبخت جاہلیت کے اندھیروں میں گرے لوگ، یہ مجھے دنیا کی آفریں کر، سورج اور چاند آسمان سے توڑ لائیں اور پھر کہیں اللہ کی توحید بیان کرنا چھوڑ دے. یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، میں اللہ کی توحید پر کمپرومائز نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اللہ کا ہے. اور ہم اپنے 24 گھنٹوں میں اللہ کے کتنے احکامات کی دھجیاں بکھیرتے ہیں. نبی ساری دنیا کی ٹکر پر، ساری دنیا مقابلے پر تھی، ساری حکومتیں مقابلے میں آ گئی، وہ اپنے سارے وسائل کو لے کے مقابلے میں آ گئے، ان کی ساری فوجیں مقابلے میں آ گئی. کسی نے کہا معاذ اللہ قتل کر دیا جائے، یہ قصہ ہی تمام ہو جائے، اور کسی کمبخت نے کہا جیل میں بند کر دو، اور کسی ظالم کی زبان سے نکلے الفاظ ملک بدل کر دو. کچھ بھی نہیں کر سکے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. تم اپنی تدبیر زمین پر لڑاتے ہو، تم اپنی سوچیں استعمال کرتے ہو، تم اپنے دل و دماغ سے فیصلے کرتے ہو، تم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اور آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہو، عرب میں پروپیگنڈا کرتے ہو. کبھی معاذ اللہ کسی بدبخت نے جادوگر کہا تو کسی ظالم نے مجنون اور دیوانہ کہا، کسی نے نبی کائنات کی شان میں کسی طریقے سے نسیان بکا، اور کوئی کسی انداز میں اپنے شاعروں کو استعمال کر رہا تھا. اور اللہ قرآن میں کہہ رہے تھے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. وہ رب کریم کی ذات ہے جو اپنے نبی کو ہدایت اور دین حق دے کے بھیج چکی ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ، جو
جو اللہ کا دین قبول کرتا جائے گا عزت اسی کو ملے گی جو مقابلے پہ آئے گا وہ سارا کا سارا مغلوبیت اپنے گلے میں ڈال کر دنیا اور آخرت میں ذلتیں اس کے لیے اب سب کے لیے اعلان ہے جو نبی کریم اور آپ کے دین اور آپ کی جماعت کی ٹکر پہ آئے گا اللہ نے اعلان کر دیا اس کی زندگی اور قسمت میں سوائے شکست کے اور کچھ نہیں. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، غلبہ صرف اللہ کے نبی اور اللہ کے دین. لقد من اللہ علی المؤمنین، فرمایا یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا مومنوں پر. اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے نبی بھیجا مکہ کے لوگوں کے لیے انہی کے اندر سے، انہی کے قبائل کے اندر سے، انہی کے خاندانوں کے اندر سے، تمہارے اپنے اندر سے ہم نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کر دیا. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات پڑھی جا رہی، تلاوت کی جا رہی. وَيُزَكِّيهِمْ، لوگوں کا تزکیہ کیا جا رہا ہے، رگڑا جا رہا ہے، ان کو صاف کیا جا رہا ہے، غلاظتیں نکالی جا رہی ہیں، عقائد میں تبدیلیاں، نظریات میں تبدیلیاں، سوچ و افکار میں تبدیلیاں، فیصلے کی قوت میں تبدیلیاں، تہذیبوں کی تبدیلیاں، سارے کلچر کی تبدیلیاں، سارے ماحول کی تبدیلیاں. جو ایک دوسرے کی عزتوں کے پیاسے تھے، عصمتوں کے پیاسے تھے، چادروں کے پیاسے تھے، آج محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں آ کے وہ عزتوں، عصمتوں اور چادروں کے محافظ بن چکے ہیں. تبدیلی آ گئی. نبی کریم نے معاشرہ تبدیل کر دیا. کئی صدیوں سے چلنے والی روایات اور تہذیبوں کو زمین بوس کر کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو لوگ ملتے گئے، آتے اکیلے ہی چلے تھے جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو اکیلے اپنی دعوت کا آغاز کر چکے تھے. اللہ نے بندے دیے تو کمال کے، کسی کو لقب صدیق کا ملا تو کوئی فاروق اعظم بن گیا. سبحان اللہ. کوئی عثمان ذو النورین تھا تو کوئی حیدر کرار بن گیا. اور یہ سارے وہ لوگ تھے علیہم رضوان اللہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے تھے. سفر کے بھی ساتھی ہیں، حضر کے بھی ساتھی ہیں، امن کے بھی ساتھی ہیں، جنگ کے بھی ساتھی، صبح کے بھی ساتھی ہیں، شام کے بھی ساتھی، دن کے اجالوں میں بھی کھڑے، نبی کریم کے قدم سے قدم ملا کر رات کی تاریکیوں میں کھڑے، ہجرتوں کے سفر میں کھڑے، جنگ کے میدانوں میں کھڑے، شہادتیں پیش کر کے کھڑے، اپنے زخمی اٹھا کے کھڑے، پیٹوں میں پتھر باندھ کے کھڑے. ساری کی ساری زندگی میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم اور جماعت نے ساتھ دیا. محمد کریم کا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ساتھ دیا کہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. لوگوں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کو پڑھ کے تو دیکھو، ان کی سیرت کے کاغذوں کو کھنگال کے تو دیکھو، ان کی خوبصورت زندگیوں کی ساری داستانیں اپنے دل و دماغ میں بٹھا کے دیکھو. وہ لوگ کیسے تھے جو اکیلے ہی چلے تھے. کوئی اونٹوں کو چرانے والا تھا تو کوئی کپڑوں کی تجارت کرنے والا تھا، کوئی بکتا بکاتا حبشہ سے آیا غلام ابن غلام تھا، تو کسی نے فارس کی گلیوں میں آواز سنی تو دوڑتا بھاگتا آیا. کہاں سے آتے گئے، کہاں سے آتے گئے. اللہ اکبر. ایک جماعت بن گئی، ایک قوت بن گئی، اللہ نے ایک طاقت بنا دی، اللہ نے ایک ایسا لشکر کھڑا کر دیا. گئے وہ دن کہ تنہا تھا میں انجمن میں، اب میرے رسم اور اللہ نے قوت بنا کے دیا، ایک ملت بن گئی. ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے ظالموں نے، بدبختوں نے، اللہ کے دشمنوں نے، عاصیوں، باغیوں نے. کون سا ایسا ظلم تھا جو نہیں کیا؟ تبتے صحراؤں پہ گھسیٹا گیا جناب بلال.
اس قدر مظالم کی انتہا، جب وہ بدبخت ظلم و بربریت کی انتہا کر کے تھک جاتے، بالکل ان کی قوتیں جواب دے جاتی اور وہ سوچتے اب کے بعد یہ لا الہ الا اللہ کی آواز نہیں اٹھائے گا، وہ سارے ظلم کر کے تھکتے، پیچھے مڑتے تو آواز آتی اللہ احد، اللہ۔ کیا سمجھتے ہو یہ مظالم اللہ کی توحید اور محمد رسول اللہ کی رسالت پر کمپرومائز کروا لے؟ آل یاسر پر وہ کون سی بربریت اور بربریت کے پہاڑ تھے جو نہیں توڑے؟ نبی کریم پاس سے گزرتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، آل یاسر صبر کرنا، اللہ کی توحید پر ڈٹے رہنا، اللہ کے نام پر کھڑے رہنا، لا الہ الا اللہ کی للکار پر ڈٹے رہنا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ تم اللہ کے نام پر ڈٹے رہو گے، استقامت اختیار کرو گے، یہ زندگی مختصر ہے، یہ مظالم مختصر ہے، یہ ظلم اٹھانے والوں کا ظلم بڑا عارضی ہے، ساری کی ساری زندگی گزر جائے گی، استقامت اختیار کرنا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ آسمانوں سے تمہاری مدد کے لیے فرشتوں کے لشکر قطار اندر روانہ۔ اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، صبر کرنا، آل یاسر صبر کرنا، اس ظلم پہ صبر کرنا۔ یہ سارے کے سارے مظالم اللہ کی قسم نہ دنیا کی چودراہٹ کے لیے تھے، نہ دنیا کی کرسی کے لیے تھے، نہ جھوٹی عزت کے لیے تھے، نہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے تھے۔ جو ظلم سہ رہے تھے ان کے مطمع نظر میں نہ دنیا کی کرسی تھی، نہ دنیا کا عہدہ تھا، نہ دنیا کا لالچ تھا، نہ درہم و دینار تھا۔ یہ ظلم سہنے والے وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا تھا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہ اللہ کے وہ مخلص بندے اللہ کی دھرتی پر، اللہ کی زمین پر، اللہ کے وہ بندے ہیں جو اخلاص سے بھرے، للہیت سے بھرے، اللہ کے دین کے لیے قربان ہو رہے ہیں۔ یہ اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے سودے اللہ کی جنتوں کے عوض میں اللہ سے پہلے ہی طے کر چکے، یہ دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ نحن الذین بایعوا محمدا، ہم نبی کائنات کے ہاتھ پر موت کی بیعت کر چکے ہیں، ہمارے جسم میں خون کا آخری قطرہ جب تک رہے گا، آخری سانس جب تک چلے گی، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے قدم ملا کر میدانوں میں اللہ کے دین کے لیے کھڑے، کوئی دنیا کا یہاں تو عہدے خریدے جاتے ہیں، بندر بانٹ کی جاتی ہے، یہاں تو اپنی مرضی کے قوانین بنائے جاتے ہیں، یہاں تو اپنے خلاف مقدمات کو ختم کیا جاتا ہے، لا باقاعدہ بنائے جاتے ہیں، یہاں تو عوام الناس کو جھوٹے لولی پاپ دے کے ٹیشو پیپر کی طرح سیاسی جماعتیں استعمال کرتی ہیں اور پھر پھینک دیتی ہیں، اور ہماری سادگی پہ بھی دنیا قربان جائے، جو مظالم کی انتہا کر دیتے ہیں ہم ان کی بڑی گاڑیوں سے متاثر ہو کے انہیں کے جھنڈے ہوتا ہے، یہ ہماری سادگی ہے۔ سبحان اللہ، سمجھا لو آپ جتنا مرضی سمجھا لو، ہر بڑی گاڑی سے ہم متاثر ہیں۔ یہ سیاست ہے پاکستان کی اور پاکستان کی عوام کی، اصل میں سیاست تو عوام بناتے ہیں۔ میرے قابل قدر بھائیو، جو اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ پھر اسے رسوا نہیں کرتا، یہ صحابہ کرام کی زندگی، جانیں چلی گئی، اولادیں چلی گئی، اموال چلے گئے، گھر بار چلے گئے، ہجرتیں کر لی، سرلاخ چٹانوں کا سفر کیا، پیٹوں میں پتھر باندھے، 2 مہینے چولہے میں آگ نہیں چلی، کوئی شکوہ نہیں زبان پہ ایک ہی بات ہے، سبحان اللہ، زبان پہ ایک ہی نعرہ، زبان پہ ایک ہی کلمہ، زبان پہ ایک ہی آواز، اور وہ کتنی باکمال اور خوبصورت آواز ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین،
یا اللہ یہ نمازیں بھی تیری، یہ قربانیاں بھی تیری، یہ شہادتیں بھی تیری، یہ زخموں سے چور ہونا بھی تیرے لیے، یہ میدانوں میں ڈٹ جانا بھی تیرے لیے، یہ ظلم و بربریت برداشت کرنا بھی تیرے لیے، یہ ساری کی ساری قربانی تیرے لیے، زندگی کا ایک ایک پل تیری رضا کے لیے، اور دنیا سے رخصت ہو گئے تو تب بھی تیرے لیے تو راضی ہو۔ ہمیں دنیا کی رضا نہیں چاہیے، یا اللہ تیری رضا چاہیے۔ کل قیامت کا دن ہو، اللہ اعلان کرے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، آ جاؤ اللہ کے دین میں قربانی دینے والوں، آ جاؤ اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہونے والوں، آ جاؤ دعوت اللہ کا کام کرنے والوں، آ جاؤ لوگوں کو کھینچ کھینچ کر اللہ کی توحید، اللہ کے دین، اللہ کے گھروں کی آباد کاری کرنے والے، آ جاؤ وہ نوجوانوں جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادتوں میں صرف کرتے تھے، اللہ کے دین کے لیے استعمال کرتے تھے، دعوت و جہاد کے لیے استعمال کرتے تھے، خدمت خلق کے لیے استعمال کرتے تھے، دینداری کے لیے استعمال کرتے تھے، اللہ کی ربوبیت کے لیے استعمال کرتے تھے، آ جاؤ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تم نے دنیا میں قربانی اللہ کے لیے دی، میں تمہارا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیتا ہوں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ۔ تم اپنی زندگی اللہ کے لیے قربان کر آئے، آج اللہ اس کا ایک بہت بڑا انعام اور بدلہ قیامت کے دن یہ دے رہے ہیں، تمہارا اعمال نامہ تمہارے دائیں ہاتھ میں دے کے نہ ختم ہونے والی ہمیشہ کی جنتیں اللہ تمہارے نام۔ میرے قابل قدر بھائیوں، کہاں کھڑے ہیں؟ کہاں سروائیو کرتا ہے ہمارا معاشرہ؟ ہمارے نوجوان کی راتیں فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ، اور جب نماز فجر کا وقت ہوتا ہے پھر ہمارا نوجوان آرام میں چلا جاتا ہے۔ اب اسے اٹھانا نہیں، اب اسے جگانا نہیں، اب کسی میں یہ جرت اور طاقت نہیں ہے کہ اسے نماز کے لیے اٹھائے اور گھر سے باہر مسجد کا راستہ دکھلائے۔ آج کل تو میرے خیال میں سردی ہے، اس کا تصور ہی نہیں، اور دعوے اتنے بلند و بار کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے۔ قابل قدر بھائی اور ساتھیوں، بزرگوں، صحابہ کرام کی یہ اذیتوں سے بھری داستان نے اور یہ ساری باتیں اس لیے عرض کی ہے کہ اللہ انہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے ٹکٹ دنیا میں دے چکا تھا، اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کے لیے قربانی کے لیے کرے۔ معراج کی راتوں پہ، جنتوں کے سفر پہ قدموں کے چلنے کی آڑ سے پتہ چلا یہ بلال ہے جو چلتا تو مدینے کی گلیوں میں ہے اور قدموں کی آڑ جنت میں سنوائی دیتی ہے۔ وجہ کیا؟ بلال رضی اللہ عنہ کے بعد دنیا میں حکومت بہت بڑی، یا تعلیم دنیا کی بہت زیادہ تھی، یا کسی بہت بڑے عرب کے سردار قبیلے کا بندہ تھا، بکتا بکاتا غلام مکے میں پہنچا اور پھر ہجرتیں کی، مدینے سے کہاں کہاں کے سفر کیے۔ سبحان اللہ، آپ حساب نہیں لگا سکتے کہ ایک ایسا بندہ جس کے پاس سوائے اللہ کی توحید اور رسول اللہ کی محبت کے کچھ نہیں، اور ڈٹ گیا اس بات پر، چل زمین پہ رائے چلنے کی آواز اللہ جنتوں میں سنوائی دیتے ہیں۔ قربانی کا صلہ اللہ نے دنیا میں دے دیا اپنے بلال۔ فرمایا مجھے معراج کے سفر میں ایک محل دکھایا گیا، وہ اتنا باکمال تھا، وہ اتنا خوبصورت محل تھا، وہ اتنا شاندار بنا ہوا محل تھا۔ میں نے معراج کے سفر، جنتوں کے سفر پہ دیکھا اور میں نے اپنے آپ میں یہ یقین کر لیا یہ محل کس کا ہے؟ میں نے اپنے آپ میں یہ یقین کر لیا یہ محل کس کا ہوگا؟